اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو روحانیت میں حق چاہیے، حق ہوتا ہے ایک انسان کا ایسا اس کے اندر چیز کہ جب وہ یوز کرے، جب وہ پڑھنے بیٹھے تو اچانک اس کا رابطہ جو ہے وہ دوسری دنیا سے ہو جائے، یا اچانک اس کا جو ایک باطنی آنکھ ہے وہ کھل جائے، یا اچانک اس کو جو رجائے قلبی کی ضرورت ہے۔ رجائے قلبی کیا ہے؟ وہ بہت ہی اسٹرانگ ورڈ ہے۔ رجائے قلبی مینس رقت قلبی کی ضرورت ہے، قلب کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، یا گناہوں سے آلودہ زندگی ہے، وہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن اسے پھر بھی فرق نہیں پڑا، معاملات میں چینجز نہیں آ رہی ہیں، جو ریکوائرڈ رزلٹ ہیں وہ تھوڑا دیر سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کی زندگی کا دیکھیے اپنا پیٹرن ہے، اپنا ہر کسی کا اپنا زندگی کا پھیلاؤ ہے، کسی کے 5 بھائی بہن ہے، کسی کا 1 بھائی بہن ہے، کوئی اکلوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے جو بھی سوشل کمپوزیشن ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کیوں نہ ایک ایسے ذکر مبارک سے انٹروڈیوس کیا جائے کہ جو آپ باقی تمام اذکار کے ساتھ سن بھی سکتے ہیں اور ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے اس ذکر مبارک کا یا اس اسماء الحسنی کا جو کہ کلام پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، وہ ہے اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ تو ہم اس میں ذات ان کے ساتھ خود لگاتے ہیں، لیکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کے بعد صمد کا جو ورڈ آیا ہے سورہ اخلاص میں، یعنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو روحانی ترقی کے لیے اللہ الصمد کے درجات ہیں، یا جو روحانی ترقی میں اللہ الصمد کے جو مدارج طے کروانے میں جو سیڑھی کا کام کرتے ہیں، جو اسماء جو ہائیسٹ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے اسماء ہیں، جیسے یا رحمان یا رحیم یا کریم ہے، تو اسی ایڈمنسٹریٹو کیٹیگری میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ہے صمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد یعنی بے نیاز۔ صمد کا مطلب بے نیاز ہو گیا۔ کسی بھی چیز کی بے نیازی کو ایسے جج کیا جاتا ہے، کسی بھی انسان کی بے نیازی کو ایسے جج کیا جاتا ہے کہ یار فلاں آدمی تو بڑا بے نیاز ہے، اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کتنا بھی اس سے لے لو، وہ ہر بات سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے کسی واقعے سے، اس کا کچھ کرنا کرتا دھرتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کتنے بھی پیسے مانگ لو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے کتنی بھی اپنی آپ رحم دلی مانگ لو فرق نہیں پڑتا، اس سے کتنی بھی عنایتوں کی بارشیں منگوا لو فرق نہیں پڑتا، اس سے دنیا جہان کے خزانے مانگ لو فرق نہیں پڑتا، اس سے اولادیں مانگ لو فرق نہیں پڑتا، اس سے سچویشنز میں ہیپینس مانگ لو، ہیلتھ مانگ لو، صحت مانگ لو، فرق نہیں پڑتا، اس کو دے دیتا ہے، بہت بھرے پڑے ہیں اس کے پاس خزانے، اسے جو ہے وہ دیناروں کے، درہموں کے، ڈالروں کے، پیسوں کے ٹائٹینک بھر کے مانگو کہ اللہ آپ اتنا پیسہ دے دے، ٹائٹینک پورا بھرا ہوا ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس سے آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی عطا میں، کسی بھی طریقے کی آپ اس سے دنیا کی، آخرت کی، جنت کی کوئی بھی نعمت مانگنے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں تو اللہ پاک کے یہاں تو نظام ہی کچھ اور ہے، وہاں تو خوشیوں کے پیمانے کچھ اور ہیں، وہاں پر تو ہر انسان کے لیے سکون بھی ہے، راحت بھی ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کا جائزہ لیجئے، جب آپ پیدا ہوئے تھے، میں پیدا ہوا تھا، ہم کیا اس شیپ میں تھے؟ ہم ایک ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے اس ہولیے میں آئے، ہماری آنکھیں کھلی، ہم جو ہے وہ دنیا میں چلنے دیکھنے کے قابل ہوئے۔ تو یہاں جو ہائیسٹ کیٹیگری کے جو اسماء ہیں، جیسے قدیر ہے، قادر ہے، رحمان ہے، کریم ہے، یوں تو سارے ہی اسماء الحسنی کی میں وہ عزت و تکریم جو ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، اسی میں ہم کمی نہیں کر رہے، لیکن جو اسماء الحسنی بڑے ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں، یعنی کائنات کے تکوینی علوم میں، تکوینی نظام میں، تکوین کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں کام لیا گیا ہے، یا جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہائیسٹ کیٹیگری ہے وہ ان اسماء کی ہے، جیسے اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد کبھی اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اللہ الصمد کو اللہ الصمد پڑھا جائے، صمد نہیں پڑھا جائے گا۔ یا صمد کسی کے ساتھ آپ نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یا صمد ویسے پڑھواتے ہیں بعض سلاسل میں بزرگان دین، لیکن میں نہیں پڑھواتا۔ یا صمد نہیں پڑھا جائے گا، اللہ الصمد پڑھا جائے گا، اور اس کی فریکوینسی بنے گی۔ اللہ الصمد کو اگر ہم صمد کے عدد دیکھتے ہیں تو 134 بنتے ہیں، 134، جو کہ 8 بن جاتا ہے۔ 8 نمبر ویسٹرن ایسٹرولوجی یا نیومرولوجی میں گاڈ کا نمبر کہا جاتا ہے، یعنی 8 کا نمبر جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر استقامت آ جاتی ہے۔ 8 نمبر امتحان ضرور لیتا ہے آپ کا، یہ بات آپ کو میں بتاؤں، نیومرولوجی میں آگے کافی امپورٹنٹ اپلوڈز آ رہی ہیں میری، نیومرولوجی آپ کو سکھاؤں گا ابھی۔
آپ کو ڈیٹ آف برتھ پڑھنا سکھاؤں گا کہ کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 اگست 1985، تو یہ 14 یہ اس طریقے سے جو سیکوینس بنے گی اس کو اسٹڈی کیسے کریں گے. تو یہاں پر جب اللہ الصمد ہم پڑھیں گے تو اس اسما کو پڑھنے یا سننے کی تعداد کتنی ہونی چاہیے پر ڈے تو زندگی میں آپ کے تغیر آ جائے، روحانی ترقی حاصل ہو. اب تک تو میں اللہ الصمد کی جامعیت پر بات کر رہا تھا، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ الصمد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی، کیا تغیر، کیا معاملات پیدا کر دے گا. روحانیت کھل جائے گی آپ کی، کیونکہ اس دنیا میں تو ہمارا قیام بڑا ہی مختصر ہے نا. یعنی آپ اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اس جسم کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بھی آپ کا 900 سال چل جائے گا، 950 سال چل جائے گا، یا 1100 سال میکسیمم اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے جسم کی 1100 سال، 900 سال، 1000 سال اتنی تو ہے. کلام پاک میں بھی اتنی تو ہمارے ثابت ہے. انبیاء کرام کی جو عمریں تھی وہ 900 سم تھنگ، 960، اور اتنے بڑے بڑے عمر کے انبیاء کرام تھے ان کی تھی. اب یہاں کیا ہے کہ یہاں ایوریج اسپین آف لائف ہے 70 سال. تو 70 سال میں ہماری باڈی ڈکے ہو جاتی ہے. 80 سال کے ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے، 90 سال کے ہوتے ہیں تو پھر تو کہانی فارغ ہے. اور 100 سال کا کوئی اللہ ماشاء اللہ جی لے تو وہ کہتے ہیں بھائی بابا جی جاتے کیوں نہیں ہے، اماں جی جاتی کیوں نہیں ہے، یہ پیر لٹکائے بیٹھے ہیں قبر میں. یہ اس قسم کے کمنٹ سننے کو ملتے ہیں ایلڈرز کو. لیکن رسپیکٹ بھی لوگ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جہاں ادب اور احترام لوگ کرتے ہیں ان کو ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن اللہ الصمد کا آپ کی طبعی عمر سے کیا تعلق ہے، یہ ہے بتانے کی بات مجھے آج. آپ کو اللہ الصمد کا آپ کی طبعی عمر سے اتنا گہرا تعلق ہے نا، جس دن آپ کو اس بات کی سمجھ میں آ گئی، آپ اللہ الصمد کا ذکر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. کم از کم ہر انسان کے لیے اللہ الصمد 100 مرتبہ دن میں پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے، بہت ہی زیادہ زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے جب آپ کی اسپرچولیٹی کھلتی ہے. آپ پہلے کیا تھے؟ ایک اسپرچل بینگ تو تھے، اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوں گے؟ کیا مادی جسم تو بعد میں اٹھایا جائے گا نا، لیکن یہاں سے لے کر برزخ کا جو سفر ہے، ہم چوتھے سٹیج میں زندگی کے جی رہے ہیں. یہ بات تک تو آپ پہنچ گئے ہیں نا، چوتھے سٹیج پر ہم جی رہے ہیں. 5واں سٹیج قبر کا ہے، جب وہ پوری زندگی. 6واں سٹیج آئے گا ہمارا جب قبر سے کھڑے ہوں گے، وہ آخری سٹیج ہوگا. اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، کوئی فنا نہیں ہے، وہ پھر بقائی بقا ہے. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت والا معاملہ تو ختم ہو گیا. ہمارے مرنے کے بعد ہم نے ذائقہ چکھ لیا، وعدہ پورا کر لیا. اللہ پاک نے کہا ہے ہر نفس نے، یہ وعدہ ہے نا کلام پر، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ ہم نے بھی ایک دفعہ چکھ لیا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تو ہم اسپرچل بینگز ہیں. اسپرچل بینگ کو جب تک اسپرچل انرجی نہیں ملے گی، جب اسپرچل فیول نہیں ملے گا، جب تک اس کو پیچھے سے ایک پش نہیں آئے گا. بلیو می آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ پش جو ہے اللہ الصمد کا اتنا زیادہ وسیع پش ہے کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں آپ بتاتا ہوں اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں. اور پھر جو ذکر اس کا تیار کیا گیا ہے 432 فریکوینسی ہرٹز پر اللہ الصمد. آپ جیل میں بھی ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے، آپ یہ ذکر سنیں، چند دنوں میں آپ یوں کر کے باہر آ جائیں. یہ اتنا بڑی جامعیت ہے اللہ الصمد کے ذکر کی. اب جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں 11,000 دفعہ پڑھا گیا ہے اللہ الصمد، اور یہ 11,000 دفعہ 432 فریکوینسیز پر پڑھا گیا ہے. اور جب آپ یہ رات کو لگا کر اپنا مراقبہ کریں گے یا سنیں گے، یا آپ اس کو گاڑی میں پلے کریں گے یا اپنے دفتر میں پلے کریں گے، آپ کے ساتھ اس کی فریکوینسی کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، ذکر کی فریکوینسی کو، کہ یہ آپ بھلے 10 منٹ سنیں، 20 منٹ سنیں، آدھا گھنٹہ سنیں، یا پورے 3 گھنٹے سنیں، آپ کو زندگی میں جن جن اشیاء کی کمی ہے نا روحانی طور پر، جو روحانی طاقت چاہیے، استخارے میں جواب نہیں آتا آپ کا، آپ کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو ہم نے ہر قسم کا وظیفہ، ایک تو جو بھی میرے پاس آتا ہے کیس یا میسج آتا ہے اس میں ہم نے تو اتنا پڑھ لیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. ارے بھائی، اگر آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تو ذرا تلاش کیجئے نا پیچھے کہ کیا کمی کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ پاک کا کسی وعدہ ہے کہ جو بھی میری طرف رجوع کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو وعدے ہیں نا کلام پاک میں. آپ کیوں بھول جاتے ہیں یہ باتیں؟ آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا؟ اللہ پاک تو آپ کا ذکر اللہ پاک کرتا ہے. پھر دوسری آپ کو سرٹیفیکیشن دے دی کہ میں آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں. جب وہ ذات کہہ رہی ہے میں شہرک سے قریب ہوں، ہم اس کو ڈینائبلٹی میں، ڈینائل موڈ میں آ جاتے ہیں. نہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم نے تو اتنا ذکر پڑھ لیا ہمارا نہیں. بھائی وہ ذکر آپ کا بینک میں جمع ہو رہا ہے نا. اگر اس دنیا میں سارے بینیفٹس پا جاؤ گے تو ادھر کے لیے کیا رکھو گے؟ تو یہاں پر یہ کہانی آ جاتی ہے کہ جس کو یہاں پر دے کر فارغ کرنا اللہ پاک نے کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، یا وہ فارغ ہو جاتا ہے. یا اس کے لیے دونوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ یہاں بھی اچھی عطا کر، وہاں بھی اچھی عطا کر. تو اس کے لیے اللہ الصمد پڑھوایا جاتا ہے. اللہ الصمد باطنی آنکھ کھولنے کے لیے پڑھوایا جاتا ہے، کشف القبور کے لیے پڑھوایا جاتا ہے. زندگی میں جو روحانیت آپ کی کمی ہے، پورا دن آپ کچھ نہیں کرتے نا،
کوئی آپ کی نمازیں بھی مس ہو جاتی ہیں، سب کچھ یہ ذکر مبارک اللہ الصمد کا آپ سنیں گے، آپ ایک وجد کی کیفیت میں بھی آ جائیں گے. یہ میں آپ کو بااجازت ذکر دے رہا ہوں سننے کا. البتہ پڑھنے کی ترتیب ایسے ہے کہ ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یعنی 101 ٹائمز آفٹر ایوری نماز. چاہیں تو آپ کے پاس وقت میسر ہے تو اللہ الصمد 100 دفعہ پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، لیکن یہ جب آپ کے اندر اس کی ایبزارپشن شروع ہو جائے گی اس فریکوینسی کو 432 پر، جو اس کی نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے اللہ الصمد کی 432 فریکوینسی پر، اس کی جب آپ کے اندر ایبزارپشن شروع ہو جائے گی تو اللہ الصمد اس میں ذات کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں اپنے اندر. اور یہ جب اپنے اندر ہمارے ایک پھوٹے گا، اس کی کلمیں نکلیں گی، اس کے پھل، اس کے پھول نکلیں گے، اس کے پتے نکلیں گے، اور پھر اینڈ میں پھل آئے گا اس کو زندگی میں. آپ کو جب اللہ الصمد کا پھل ملے گا تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو کسی چیز کی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے بھلے جتنی بھی مہنگائی ہو. آپ بے نیاز ہیں اگر کسی چیز سے دیکھیں اس صفت کو، اگر آپ اپنی صفت کی صفاتی زندگی کو، اپنی اللہ پاک کی صفاتی ناموں کو اپنی زندگی میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں ہر چیز سے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. آپ کی شادی نہیں ہوتی، آپ بے نیاز ہیں، نہیں ہوتی نا. آپ کو جاب نہیں ملتی، نہیں ملتی نا، اللہ تو راضی ہے نا. آپ کو رزق نہیں ملتا، نہ ملے، اللہ تو راضی ہے نا. تو یہ بے نیازی آپ کو اس لیول پر لے جائے کہ غنا کی کیفیت میں آ جائیں گے. ادھر منہ سے زبان سے کوئی چیز کہیں گے وہ پوری ہو جایا کرے گی اللہ کے وعدے سے. اور میں آپ کو یہ وعدے سے بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا کوئی ایک اسم آپ اپنے دل سے پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کی سن لیتے ہیں. وہ تو اتنا قریب ہے آپ کے، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے آپ. تو اب میں نے اللہ الصمد کے فضائل اور اس کے اذکار کی جامعیت کو کافی ڈیفائن کر لیا ہے. اب اگلا جو ایپیسوڈ آئے گا وہ اللہ الصمد، اس میں ہم نے 11,000 مرتبہ پڑھا ہے 432 ہرٹز فریکوینسی پر، جو کہ آپ جتنا بھی سنتے ہیں، اگر آپ پورا 11 کے 11,000 سنتے ہیں، رات کو لگا لیتے ہیں، یہ دن میں سن لیتے ہیں، کسی بھی وقت سن لیتے ہیں، تو روحانیت لوٹ آئے گی آپ کی زندگی میں. اور جو جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں گزشتہ پہلے کی ہیں تھوڑی دیر پہلے، وہ سب آپ پر اپلائی انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گی. تو 432 ہرٹز کی فریکوینسی پر ہی کیوں ذکر اس کو کیا جائے، یہ ہم صرف ایک تجربہ کر رہے ہیں ذکر کا. آگے اور کافی ساری بڑی فریکوینسیز آ رہی ہیں، لیکن اس فریکوینسی میں یہ ہے کہ اس کو آپ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس ذکر مبارکہ کو سن لیں گے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کتنا بڑا اینٹی ڈاٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈپریشن ختم ہو جائے گا جو ہم نے تجربات کیے ہیں 432 ہرٹز فریکوینسی پر. اور اگر آپ کو اپنے نام کے حساب سے مخصوص ذکر ڈیزائن کرنا ہے جو کہ آپ سنیں، وہ جو صرف آپ ہی کے معاملات کے متعلق ہو، تو آپ وہ اپنا ای میل کر سکتے ہیں، اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اپنا پرابلم لکھ سکتے ہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ آنا بہت ضروری ہے. جوابات صرف ای میل پر دیے جائیں گے. تو آپ کے نام میں ہی آپ کے مسائل کا حل چھپا ہے، لیکن آپ کو اپنے نام کے ساتھ کون سا ذکر کرنا چاہیے، اپنے نام کی مناسبت یا مطابقت سے کون سا ذکر کرنا چاہیے، اس کی میتھمیٹکس ذرا الگ ہیں. تو وہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو وہ معلومات مل جائیں گی، اور آپ کو اپنا جو ذکر ہے، پرسنل ذکر جو ہے سننے کے لیے روز رات کو، اگر آپ وہ ذکر آپ سنیں گے، وہ ضروری نہیں ہے اللہ صمد ہو، ضروری نہیں ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم ہو، ضروری نہیں ہے یا حیو یا قیوم ہو، وہ کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے. وہ آپ کے نام کے مناسبت سے اسما آپ کو سننے پڑیں گے. 432 ہرٹ فریکوینسی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جتنی دیر میں اس ذکر کو پڑھتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا فوکس کر کے اس ساؤنڈ کو سنیں گے، اس اسماء الحسنہ کے ساؤنڈ کو سنیں گے، آپ بلیو کیجئے آپ کی زندگی میں نیکسٹ ڈے میریکلز کو ایکسپیکٹ کیجئے. ویری نیکسٹ ڈے لوگوں کے ساتھ زندگی میں میریکلز ہوئے ہیں. تو ہم اسماء الحسنہ کی سیریز کو جاری رکھیں گے، باری باری بہت سارے اسماء الحسنہ کے اوپر ہم ذکر بھی پریپیئر کریں گے، اور آپ کو ان کا جو ہے وہ شان بھی بتائیں گے. اللہ پاک کے اسماء کی کیا کیا شان ہے، کیا اس کے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کتنا بڑا ہے اس کا نام، کتنا بابرکت ہے اس کا نام، کتنا جلال والا ہے اس کا نام، کتنی رحمتوں والا نام ہے اس کا، اور کتنی عنایتوں والا نام ہے اس کا. اس کے بارے میں ہم ذکر جاری رکھیں گے. اور اس ایپیسوڈ کے بارے میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو.